نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم سيدو سرور محمد نور جان اور بہتر بہتر شفیع مجرمان شاد باش اے عشق خوش سودائے ماں اے طبیب جملہ علت ہائے ماں اے دوائے نخوتو ناموس ماں اے کہ افلاک دونوں جالی نوس ماں صدر مجلس محترم المقام جناب پروفیسر سلیم احمد صاحب مرکزی نائب ناظم اعلیٰ تربیت منہاج القرآن انٹرنیشنل مہمان خصوصی انتہائی واجب الاحترام استاذی مکرم محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد ارشد نقشبندی صاحب پرنسپل گورنمنٹ کالج منڈی بہاؤالدین اور منہاج القرآن اسلامک سینٹر میں درس مثنوی شریف کے لیے اکٹھے ہونے والے معزز ارباب علم و دانش اور میرے محترم تاریخی دوستوں اور بھائیوں، ہم سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر بجا لاتے ہیں جس نے ہمیں اپنے حبیب مکرم رسول معظم حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے آج ایک ایسے مجلس میں حاضری کا موقع عطا فرمایا جو تاریخ اسلام کے نامور عارف حکیم اور عاشقوں کے امام اور عارفوں کے سلطان حضرت مولانا جلال الدین محمد رومی
رحمہ اللہ تعالی کی مشہور زمانہ کتاب مثنوی مانوی کے افہام و تفہیم کے سلسلے میں جو مجلس لکھا ہے۔ رب ذوالجلال ہمیں عارفوں کے اور عاشقوں کے کلام کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہوں نے جو عشق اور معرفت کے موتی اس کتاب کے اندر بکھیرے ہیں، ان میں سے کچھ موتیوں کو ہمیں بھی سمیٹنے کی توفیق عطا۔ حاضرین گرامی قدر، مثنوی مانوی کا جب نام آتا ہے، حضرت مولانا جلال الدین رومی کے تصوف، سلوک اور معرفت پر ایک زندہ جاوید کتاب ہے۔ اس کا جب نام آتا ہے تو جس طرح کچھ نام شخصیات کے وہ اپنے ناموں سے زیادہ اوصاف سے پہچانے جاتے ہیں، اسی طرح یہ کتاب بھی جو ہے اپنی جو شہرت کے اعتبار سے جب صرف مثنوی کا لفظ لکھا جائے، بولا جائے، تاریخ میں بے شمار مثنویاں لکھی گئی، تو ذہن میں جس مثنوی کی طرف جو ہے ذہن جاتا ہے وہ آج سے 750 سال پہلے پورنیا میں مولانا جلال الدین رومی کی مثنوی کی طرف۔ اور اس کتاب کو بڑے بڑے لوگوں نے خراج عقیدت پیش کیا۔ میں اپنی گفتگو سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تحریک منہاج القرآن نے مثنوی کے درس کا جو انتخاب کیا ہے، اس کتاب کی اہمیت اور انفرادیت کیا ہے۔ بڑے بڑے لوگوں نے اس کو خراج عقیدت پیش کیا، لیکن مولانا عبد الرحمن جامی نے جو خراج عقیدت پیش کیا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ وہ فرماتے ہیں مثنوی مولوی مانوی ہست قرآن در زبان پہلوی، کہ اگر تم فارسی زبان میں قرآن کے اسرار، معارف اور نکات سمجھنا چاہتے ہو تو مولانا رومی کی مثنوی، یہ گویا فارسی زبان میں قرآن ہے، زبان پہلوی میں قرآن ہے۔ اور یہ ماضی قریب کے بہت بڑے مسلم مفکر، فلسفی شاعر حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس مثنوی کو پڑھ کے رومی کو اپنا پیر بنا لیا تھا۔ 650 سال بعد اقبال نے مثنوی کا مطالعہ کیا۔ اقبال کے شاعر پروفیسر یوسف سلیم چشتی کہتے ہیں، میں نے ایک دفعہ علامہ سے سوال کیا کہ آپ کو تاریخ اسلام کی کتب میں سب سے زیادہ فائدہ کن کتب نے دیا؟ تو حضرت اقبال کا جواب یہ تھا کہ 2 کتابوں نے۔ پوچھا کون سی کتاب؟ کہتے ایک کتاب ہے قرآن مجید، ہاں کتاب زندہ قرآن، حکمت اولا یزال اسکو قدیر، ایک وہ کتاب ہے، اور دوسری کتاب جو ہے قرآن کی شرح جو فارسی میں رومی نے لکھی ہے، فرماتے ہیں دوسری کتاب مثنوی ہے، مولوی ہے۔ اور یوسف سلیم چشتی کہتے ہیں کہ میرا مشاہدہ ہے علامہ کے آخری سالوں میں جب میں اقبال کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تو آپ کے سامنے ٹیبل پر 2 کتابوں کو پڑھتا، ایک قرآن ہوتے، قرآن کی کتاب، اور دوسری جس کے لیے آپ اکٹھے ہوئے، یہ مثنوی مانوی۔ اور 1935 میں حکیم کرشی کو خط کا جواب لکھتے ہوئے فرماتے ہیں 38 میں پروفیسر صاحب آپ کا مثال ہوا، 35 میں آپ کا خط ہے، خطوط اقبال اٹھائے، آپ فرماتے ہیں مدت ہوئی مطالعہ کتب ترک ہو چکا ہے، اب صرف 2 کتابیں پڑھتا ہوں، ایک کتاب ہے قرآن مجید اور دوسری کتاب حضرت مولانا جلال الدین رومی کی کتاب۔ اور رومی کا ذکر علامہ کی 10 کتابیں شاعری کی، تو آپ جس کتاب کو اٹھائیں تاریخ اسلام کے جس شاعر کا ہر کتاب میں اقبال ذکر کرتے ہیں،
اور سب سے بڑھ کر ذکر کرتے ہیں دوستو وہ تاریخ اسلام کا وہ شاعر، وہ صوفی، وہ عارف، وہ حضرت مولانا جلال الدین رومی۔ آپ ٹانگے دراز سے لے کے ارمغان حجاز تک، پیام مشرق سے لے کے جاوید نامہ تک، ہر کتاب کو اٹھاؤ اقبال رومی کا ذکر کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اور میں نے اپنی کتاب میں جو اقبال نے رومی کے بارے میں القاب استعمال کیے وہ اکٹھے کیے تو 11 القاب مجھے بھی دکھائی دیے۔ ایک مقام پہ فرماتے ہیں ذرا دیکھیے اقبال کس طرح ذکر کرتا ہے، یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ جس کو مسلم پاک و ہند کا صرف نہیں عالم اسلام کا مسلم فلسفی شاعر کہتے ہیں، اگر اس کی نظر میں رومی کا یہ مقام ہے تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ رومی کس حیثیت کا ہے۔ علامہ اقبال جگہ جگہ کہیں رومی کو پیر کہتے ہیں، کہیں مرشد رومی کہتے ہیں، کہیں وہ حکیم فرماتے ہیں۔ ایک مقام پہ فرماتے ہیں پیر رومی مرشد روشن زمین، کاروان عشق و مستی رامی، کہ رومی میرا پیر ہے اور عشق اور مستی کے قافلے کا امام ہے، کاروان عشق کا امام ہے۔ اور مصنوی کا جب میں نے مطالعہ کیا تو مجھے تصور عشق جتنا زیادہ شد و مد سے مصنوی کے اندر دکھائی دیا مجھے کسی کتاب میں دکھائی دیا۔ 26,666 اشعار کی یہ مصنوی جو ہے اس میں اول سے لے کر آخر تک یہ عشق کا ترانہ ہے، یہ عشق کا نغمہ ہے، جس عشق کے لیے میں نے بھی ابتدا میں کچھ شعر پڑھے، آگے اس کی شرح آئے گی۔ اول سے لے کے آخر تک عشق کی جو ہے مختلف انداز میں شرح بیان کرتے ہیں رومی، اور رومی بار بار عشق کی شرح بیان کر کے شعر نہیں، میں ایک جملہ کوٹ کرتا ہوں۔ رومیات کے بہت بڑے محقق وہ گزرے ہیں، خلیفہ ڈاکٹر عبدالحمید، وہ فرماتے ہیں کہ رومی عشق کی مختلف انداز سے شرح کرتا ہے، مختلف نوعیت سے اس کا مضمون بیان کرتا ہے، لیکن عشق کی شرح کرتے کرتے رومی سیر نہیں ہوتا۔ اور مجھے لگتا یوں ہے کہ گویا کہ رومی کو عشق سے عشق ہو گیا ہے، عشق سے عشق ہو گیا ہے۔ عشق ہے کیا؟ عشق محبت کی شدت کا نام ہے۔ الذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ ہیں جو اللہ سے صرف محبت نہیں کرتے، اشد کرتے۔ اہل علم جانتے ہیں محترم ڈاکٹر محمد ارشد نقشبندی صاحب میرے استاد، اور صرف میرے استاد نہیں، ابتدائی جتنے منہاجین ہیں سب کے، یہ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے ابتدائی قابل فخر تلامذہ میں سے ہے۔ اور مرکز کے بعد جو سب سے پہلا بڑا منہاج کا سنٹر بنا وہ جنہوں نے بنا تھا، اور اس پہلے سنٹر کے 1992 میں ڈائریکٹر جو تھے وہ آپ کے سامنے چیف گیسٹ تھے۔ آپ منہاج ماڈل سکول میں، یہ ماڈل سکول تو بہت بعد میں بنا، جو پہلا ماڈل سکول تھا، پہلا اسلامی سنٹر، اس کا نصاب بنانے والے، اس کے چلانے والے، اس کے نظام کو دیکھنے والے حضور شیخ الاسلام نے پروفیسر محمد ارشد نقشبندی صاحب کو وہاں جنگ میں بھیجا، ایک عرصہ تک وہاں خدمات انجام دیتے رہے، پھر منہاج کے مرکز میں، پھر آج کل جو ہے یہ گورنمنٹ سیکٹر میں پرنسپل ہیں، تو ہمارے استاد مکرم ہیں، تو ہم ان کو بلا کے سبق سکھائیں۔ الذین آمنوا اشد حبا للہ، حب کا معنی ہوتا ہے چاہت، میلان، تو جب اس حب میں، محبت میں اشد آ جاتی، اس میں تفصیل کا سیدھا، جب محبت جو ہے اپنی شدت اور کمال کو پہنچتی ہے تو اس کو عشق کے تصور سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور میں نے کہا ہے تو حضور شیخ الاسلام اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں،
اللہ سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، اور جب یہ محبت میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو اس کو عشق کہتے ہیں۔ اور رومی فرماتے ہیں کہ شاد باشے عشق خوش سودائے ماں، یہ ابتدا ہے۔ فرماتے کہ عشق تو خوش رہے، تو شاد رہے، تو ہمارا سب سے بڑا جنون روگ ہے۔ اور اے طبیب جملہ علت ہائے ماں، اور ہماری کل بیماریوں کا علاج ہے عشق تو ہے۔ وہ بیماریاں کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہر کنارہ جامہ، جس بندے نے اپنا جامہ عشق کی وجہ سے پھاڑ لیا، وہ ہر طرح کے حرص سے، آس سے، حسد سے، ہر طرح تکبر سے، کینہ سے، عجب سے اس نے اپنے آپ کو پاک کرنا۔ عشق جو ہے یہ نفس کی بیماریوں کو جو ہے دور کرتا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں اے طبیب جملہ علت ہائے ماں، اے دوائے نقبتو ناموس ماں۔ ہم میں سے ہر کوئی جاہ طلبی کی فکر میں ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرا نام ہو، کرسی کی طلب میں ہر کوئی اہل علم ہے، اہل سیاست ہے، دونوں الا ماشاء اللہ۔ ہر کوئی ریاست چاہتا ہے، ہر کوئی اپنی نمود و نمائش چاہتا ہے، ہر کوئی چرچا چاہتا ہے۔ تو رومی فرماتے ہیں کہ اس کا علاج ایک ہی، اے دوائے نخبتو ناموس ماں، اے کہ افلا تو نو جالی نو سے ماں۔ افلاطون اور جالینوس کو یہ یونان کے حکیم تھے، کہتے ہیں عشق تو ہمارا افلاطون بھی ہے، تو ہمارا جالینوس بھی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر میں عشق کی شرح کرنے لگوں تو قیامت آ جائے، عشق کی شرح ختم نہ ہو۔ کیوں؟ کہتے عشق اللہ تعالیٰ کا وصف ہے۔ کیسے؟ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، ایمان والو اگر تم اس کے دین کی خدمت سے پھر جاؤ تو پھر فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ پاک تمہاری جگہ پہ ایک ایسی اور قوم لے آئے گا، اس قوم کی جو اوصاف ہیں، 6 اوصاف بیان کیے، ان میں دیکھیے پہلے اوصاف کیا ہیں؟ فرمایا یحبہم ویحبونہ، کہ وہ ایسی قوم ہوگی جو یحبہم، اللہ ان سے محبت کرے گا۔ جو حب کا فاعل اللہ، جو حب کے اندر ضمیر جو ہے وہ اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے کہ وہ اللہ ان سے محبت کرے گا، اور وہ اہل ایمان تو رومی فرماتے ہیں یہ اپنے شعر میں کہتے ہیں یہ جو ہے محبت اللہ کی صفت ہے، اور جس طرح اللہ کی باقی ساری صفات ابدی ہیں، دائمی ہیں، وہ غیر محدود ہیں، اسی طرح عشق کی صفت جو ہے یہ بھی دائمی ہے، ابدی ہے، اور اس کی بھی شرح نہیں ہو سکتی۔ اور جو یحبہم، اللہ پہلے محبت کرتا ہے۔ حضرت باعث بستامی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ شروع میں جب میں محبت الہی، عشق الہی اور معرفت الہی کی وادی میں قدم رکھا تو میں سوچتا تھا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، لیکن جب پردے اٹھے، علامات اٹھے، تو پھر پتا چلا کہ اللہ نے مجھ سے پہلے محبت کی ہے، میں نے بعد میں محبت کی۔ اللہ محبت کرتا ہے تو اپنے راستے پہ چلاتا ہے۔ اور منہاج القرآن کی خدمت کرنے والوں، تحریک منہاج القرآن اور مشن سے منسلک دوستوں کے لیے بھی یہ نہ سمجھیں کہ ہم مشن کی اور تحریک کی کوئی خدمت کر رہے ہیں، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں یہ شکر بجا لایا کرو، اللہ نے ہمیں توفیق عطا کی اس دور زوال و انحطاط میں ہمیں بھی کچھ 2-4 قدم اس راستے میں چلنے کی توفیق عطا کی۔ ہم سے کئی لوگ بہتر ہیں، وہ چاہے تو ہمیں ہٹا کے یہ نوکری، یہ خدمت کسی اور کے سپرد کر،
تو یہ اللہ میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے. یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں. یہ قدم اٹھتے نہیں یہ سعادت بزور بازو دے. تو اس عشق کے نغمے کو رومی نے جگہ جگہ بیان کیا. آج میں صرف ایک مقام آپ کے سامنے ایک نمونے کے طور پہ رکھنا چاہتا ہوں. سید احسان باری نے جو میرے میزبان اور تحریک منہاج القرآن کے دوست انہوں نے عنوان لکھا ہے وہ ہے آداب عشق اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مست اور مست حال چرواہے کی تمثیل کی روشنی. یہ میرے سامنے مثنوی کا دوسرا دفتر کھلا ہوا ہے. مثنوی کے کل 6 دفاتر کتنے؟ اچھا مثنوی کے اشعار کا اندازہ ہوگا کتنے؟ 26,666 ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ 31,000 مختلف نسخوں میں. اور رومی نے جو کل اشعار 50,000 کا آپ کا دیوان شمس تبریز ہے وہ اگر شامل کرو تو 80,000 اشعار رومی نے لکھے ہیں. اور یہ بھی بتا دوں کہ رومی اشعار یہ مثنوی کیسے لکھتا تھا, اس کو الہامی کیوں کہتے ہیں. دنیا میں کسی کتاب کے بارے میں آپ کو یہ پتا نہیں چلے گا, نہ شاعر کے بارے میں. رومی نے وقت مقرر کیا ہوا تھا, اس وقت وہ بیٹھ جاتے تھے, رومی پہ القاء ہوتا تھا اشعار کا. اور القاء کیسے ہوتا ہے مرید ہندی کی زبان میں بتا دوں. FCC کالج کے پرنسپل انہوں نے حضرت اقبال سے پوچھا یہ قرآن کے بارے میں پوچھا کہ قرآن کیا آقا دو جہاں کے قلب اطہر پر لفظ نازل ہوئے تھے یا معنی نازل ہوا تھا؟ الفاظ سرکار کے تھے. FCC کے پرنسپل وہ علامہ کی خدمت میں گئے, کہتے آپ بڑے فلسفی ہیں, بڑے شاعر ہیں, مسلمانوں کے آپ سکالر ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ کئی مسلم علماء کہتے ہیں کہ تمہارے نبی پر قرآن کے لفظ نازل ہوئے تھے, آپ کا نقطہ نظر کیا ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ علامہ نے جواب دیا وہ تو ہمارے نبی ہیں اور نبیوں کا ایمان ہے, ان کے بارے میں پوچھتے ہو, میں ان کا ایک ادنا سا امتی ہوں. میں جب بیٹھتا ہوں تو میرے پاس میرے ذہن اور میرے قلب میں بنی بنائی نزلیں نازل ہو جاتی ہیں اور بنی بنائی غزلیں نازل ہوتی ہیں. شعر پورے کا پورا مجھ پہ نازل ہوتا ہے, میں کہہ دیتا ہوں. تو رومی جو ہے, رومی نے بھی ایک وقت مقرر کیا ہوتا تھا, بیٹھ جاتے تھے. حسام الدین چالابی اللہ رحمت فرمائے ان کے, وہاں کے قلم لے کے پیپر لے کے بیٹھ جاتے تھے. رومی عالم فجر میں شعر پڑھتے جاتے تھے اس خاص وقت میں, اور چالابی لکھتے جاتے تھے. اور جب مکمل ہو جاتا پھر فرماتے سناؤ اب جو اشعار لکھے. اس انداز سے جو ہے رومی نے یہ مثنوی لکھی, اس لیے اس کو کہتے ہیں, اس کی طرز بھی الہامی ہے. اور 26,666 اشعار, ایک ہی بحر چلتی ہے, ایک ہی بزم چلتا ہے. بشنو از نئے سے لے کے آخر تک جو ہے ایک بحر ایک بزم میں یہ ساری مثنوی چلتی جاتی ہے. اس میں سے ایک مقام میرے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور مست حال چرواہے کا. ذرا سنیے, دیکھیے رومی کا انداز کیا ہے. تو رومی فرماتے ہیں کہ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو مست حال تھا, عشق الہی میں مست تھا, مجذوب تھا, چرواہا بکریاں چرانے کا, اس کی تمثیل اور قصہ بیان کرتے ہیں. کہتے دید موسیٰ یک شبان را برا کو ہمیں گفت اے کریم اے الہ تو کجائی تا شبم من چا کرت چارو قد دوزم کنم شانہ سرت. کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے کوہ طور پہ, راستے میں ایک چرواہا تھا اور چرواہا اللہ سے باتیں کر رہا تھا. اور باتیں کیا کر رہا تھا؟ کہتا مولا تو کہاں رہتا, تیرا ایڈریس مجھے نہیں, میں تیرا گھر ایڈریس ڈھونڈنا چاہتا ہوں, اگر مجھے پتا چل جائے مولا میں تیرا نوکر بننا چاہتا ہوں, تیرا چاکر بننا چاہتا ہوں.
نوکری و چاکری تو پجائی تاکہ خدمت آ کنم جامعت را دوزمو بخیا زنم. مولا تو کہاں ہے؟ میں تیری خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں تیرے کپڑے سینا چاہتا ہوں، میں تیرا رات کے سارا دن بکریاں چلانے کے بعد اپنے گھر میں جانے سے پہلے مولا گھر کا پتہ میرا چل جائے، تیرے گھر جاؤں، میں تیرے پاؤں دباؤں، میں تیرے پاؤں دباؤں، میں تیرا بستر صاف کروں، میں تیرے سر میں کنگھی کروں، مولا میں تیرے کپڑے دھوں. مولا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجھے تیرے گھر کا پتہ نہیں. آج کے دور کی زبان میں رومی کہتا تو کہتا نہ کنٹیکٹ نمبر ہے، نہ میل ہے، نہ ایڈریس ہے. کوئی تو میل ملتی، کوئی ایڈریس ملتا، کوئی ہوم ملتا. تو یہ باتیں کر رہے تھے وہ جو چرواہا تھا، اور کہنے لگا باری تعالیٰ اگر تو بیمار ہو جائے تو میں تیری خدمت کروں، عیادت کروں. جی میں مولا میں چاہتا ہوں کہ میں پراٹھے بناؤں، گھی والے روٹیاں بنا کے، پنیر والی روٹیاں اور دہی کے مٹکے تیری بارگاہ میں پیش کروں. مولا پر مسئلہ یہ ہے کہ مجھے پتہ نہیں تو کہاں رہتا ہے. یہ باتیں کر رہا تھا وہ گڈلیا چرواہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ باتیں سنی، فرمایا نادان کیا بکواس کر رہا ہے؟ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں، زبان کو بند کر، کہیں تیری زبان سے دھواں اٹھ کے اس پورے زمین والوں کو جو ہلاک نہ کر دے. اللہ کی یہ شان نہیں ہے. جوتا اس کو چاہیے جس کا پاؤں ہو، کپڑا اس کو چاہیے جس کا جسم ہو، دودھ پنیر روٹی اس کو چاہیے جس کو نشو و نما کی ضرورت ہو. اللہ تو جسم سے پاک ہے، وہ لم یلد ولم یولد ہے، وہ تو کل کائنات کو پالنے والا ہے، کھلانے والا ہے. چپل جوتا یہ پاؤں کی ضرورت ہے، یہ مولا کی ضرورت نہیں ہے. تو خاموش ہو جا، بکواس بند کر. تو یہ کس سے؟ رومی کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو یہ چچا ماموں سے باتیں نہیں کر رہا. پنجابی میں کہا چچا ماما، اللہ سے باتیں کر رہے. یہ تیرا چچا ماموں تھوڑا ہے. جسم اور بعض دفعہ جو ہے ایسے الفاظ کسی کے لیے تعریف میں بولے جاتے ہیں، وہ اپنے طور پہ تعریف کر رہا ہوتا ہے لیکن جو ہے وہ دوسرا اس سے جو ہے ناراض ہوتا ہے. رومی مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ فاطمہ نام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لگتے جگر کا ہے. خواتین بڑے شوق محبت احترام سے اپنے بچوں کے اپنے نام فاطمہ رکھتے ہیں. فرماتے ہیں کر تو مرد را بخانی فاطمہ گچے یک جن سمد مردو زن ہما. اگر تو کسی مرد کو کہہ دے فاطمہ ادھر آؤ، وہ شخص تیرا ساتھ چھوڑنے کو آ جائے. نام تو نے فاطمہ کہا ہے لیکن ہر ایک کے حسب حال اس کی تعریف ہوتی ہے. یہ ساری باتیں جب اس گٹھیے نے سنی تو رومی فرماتے ہیں کہ اس نے کہا آگے میں مکالمہ حضرت رومی کی زبان میں جو ہے نا اس گٹھیے اور موسیٰ کا سنا تھا. وہ گٹھیا کہنے لگا گفت اے موسیٰ دہانم دوختے اور وز پشیمانی تو جانم سوختے. اے موسیٰ تو نے تو میرا جو ہے میرے منہ کو سی دیا، میری جان کو جلا کے رکھ دیا. اس کو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتیں سن کر اس نے اپنے کپڑے پھاڑے، چیخ ماری اور جو بیابان کی طرف چلا گیا. کہتے ہائے میں کیا کہتا ہے، ہائے میری زبان سے کیا کلمات نکل گئے. وہ چرواہا، وہ گڈریا مستحا مجذوب جب اپنا گریبان پھاڑتے ہوئے چیخیں مارتے ہوئے وہ آگے جنگل میں چلا گیا. آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی آتی.
اللہ کی طرف سے۔ اب سنیے اللہ پاک کے جو ہے وہ کیا کلمات مفہوم۔ رومی فرماتے ہیں وہی آمد سوئے موسیٰ الخدا اور بندائے ماں راز ماں کر دی جدا۔ اللہ پاک نے اپنے کلیم کو وحی کی، اے موسیٰ تو نے میرے بندے کو مجھ سے دور کر دیا ہے، تو نے ہمارے بندے کو ہم سے جدا کر دیا ہے۔ یہ تمہارا منصب یہ تو نہیں ہے، تمہارا منصب کیا ہے؟ تو برائے وصل کردن آمنے اور میں برائے فصل کردن آمدی۔ نبیوں کا کام مخلوق کو خالق سے ملانا ہوتا ہے، مخلوق کو خالق سے دگانا نہیں ہوتا۔ موسیٰ تو میرا جلیل القدر پیغمبر ہے، تو نے میرے بندوں کو مجھ سے ملانا ہے، مجھ سے دگانا نہیں ہے۔ اور یہ جو تو نے فصل کیا ہے اس کو بکایا ہے، فصل تو مجھے ویسے بھی فراق ناپسند ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں تا توانی تا منے اندر فراق کا ابغض الاشیاء ہندی الطلاق۔ کہتے ہیں کہ فراق کو میں ناپسند کرتا ہوں، جدائی کو۔ دو افراد کے درمیان بھی جدائی مجھے پسند نہیں ہے۔ ساتھ رومی حدیث کا جو ہے وہ تلمیح بیان کرتا ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں جو جائز اور حلال کام ہے ان میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام ہے الطلاق۔ کیوں؟ اس میں فراق ہوتا ہے، اس میں جدائی ہوتی ہے، اس میں کئی سالوں کی جو ہے رفاقت اور رواداری اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اور تو نے میرے بندے کو ہکا دیا۔ آگے فرماتے ہیں ہر کسیرا سیرتے بنہا۔ دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل IMS چینل اسلامی میسج سروس۔